بھی ہوگا، آئندہ بھی رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بصیرت افروز رہنمائی تھی، اس سے بھی جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا اور اس کے نتیجے میں ایک ملک حاصل کیا مسلمانان ہند کے لیے، اس پہ آج بھی بات ہوگی، آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گی۔ آج ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں ایک انٹرویو، کیونکہ سر ظفر اللہ خان صاحب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پاکستان کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مسٹر محمد علی جناح قائد اعظم کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں، لیاقت علی خان صاحب اور سر ظفر اللہ خان صاحب ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہ کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کے قیام میں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ظاہر سوچا کہ کسی ایسے شخص سے بات کی جائے جو انہیں بڑے قریب سے جانتا بھی ہو اور ان کو بحیثیت ایک شخص بھی جانتا ہو، بحیثیت ایک اسٹیٹس مین بھی جانتا ہو۔ تو ہم نے بات کی اشرف لیاقت علی خان صاحب سے، جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، کراچی میں مقیم ہیں ان دنوں۔ تو وہ اس وقت جب کہ سر ظفر اللہ خان صاحب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کے صدر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے تھے دی ہیگ میں، تو اسی وقت دی ہیگ میں ہالینڈ میں جو پاکستان کی سفارتکار تھیں وہ بیگم رانا لیاقت علی خان تھیں۔ تو یہ فیملی ظاہر ہے بڑے قریب سے سر ظفر اللہ خان صاحب کو جانتی ہے۔ اشرف لیاقت علی خان صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی ناظرین، وہ ریکارڈڈ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم اشرف لیاقت علی خان صاحب۔ وعلیکم السلام آصف صاحب۔ جی اشرف صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ آپ کی جو یادداشتیں ہیں وہ کس دور کی ہیں؟ اچھا، مین جو ان کے ساتھ جو تھا وہ تھا جب وہ میری والدہ ہالینڈ میں تھیں ایمبیسڈر، اور ظفر اللہ صاحب تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جسٹس۔ تو ان زمانے کا دور جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اس میں یہ تھا کہ ظفر اللہ صاحب اور میری والدہ اور ہمارے جو تعلقات ہیں خاندانی، وہ تو بہت پرانے ہیں، وہ تو پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور وہ قائد اعظم اور قائد ملت کے ساتھ تو ان کے بہت زیادہ تعلقات تھے، اور وہ آپس میں بہت دلچسپی سے بات کرتے تھے چیزوں پر۔ اچھا خیر، وہ یہ تھا کہ شروع سے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو ہسٹری کی بات ہے کہ قائد اعظم اور قائد ملت کو تو بہت زیادہ ان پہ ظفر اللہ صاحب پہ وہ تھا، ٹرسٹ تھا، کیونکہ انہوں نے یو این میں بھی کشمیر کے بارے میں بھی بہت کام کیا پاکستان کے لیے۔ قائد اعظم نے ان پہ بہت سارا وہ بوجھ ڈالا تھا شروع پہ پاکستان بننے سے پہلے۔ وہ ظفر اللہ لندن آئے تھے بہت دفعہ پاکستان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ سر ظفر اللہ کے ساتھ جو تعلقات تھے ہمارے خاندان کے اور قائد اعظم کے خاندان کے، وہ ایسے تھے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی ریلیجس بات کبھی آتی بھی نہیں تھی۔ یہ کہ ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ریلیجن کیا ہے کیا، کیونکہ قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ ہمیں تو انسان دیکھنا ہے، ہمیں ریلیجن سے تو خیر ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں جو بھی ہیں، لیکن ہمیں انسانیت کی بات کرنی ہے، جو انسان کے لیے کام کرتا ہے، اور ملک کے لیے ظفر اللہ صاحب نے بہت کام کیا، اس پہ زیادہ زور ہوتا تھا ہمارے گھر میں۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری والدہ کے ساتھ ہالینڈ میں وہ بڑے شوق سے اسکریبل کھیلتے تھے، اور دونوں کو سیشنز تھے ان کے۔ ظفر اللہ صاحب شام کے ٹائم پہ آتے تھے اپنے انٹرنیشنل کورٹ کے بعد، اور میں کبھی کبھی وہاں ہوتا تھا گھر میں، تو وہ مجھ سے بھی بات کرتے تھے کہ کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے وغیرہ۔ اور وہ ہمارے ساتھ تو خیر وہ پرانی تعلقات تھی جب ہم بچے تھے دلی میں پارٹیشن سے پہلے۔ میں تو ان زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ہر وقت ہم پہ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے کہ بچے یاد رکھو، بچوں کے یہ تعلیم جو ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تعلیم تم اپنا صحیح کرو، کیونکہ بعد میں دنیا میں یہی ایک چیز ہوگی جو تمہارے پاس جو کوئی چھین نہیں سکتا تم سے۔ اور یہ بھی قائد اعظم بھی یہی چیز کہتے تھے ہم سے کہ بچوں تعلیم بہت ضروری ہے، یاد رکھو، اسکول میں تم اچھی طرح کام کرو، اس کے بعد جو بھی اب تم کرو گے تو تم صحیح طریقے سے کر سکو گے، تعلیم کا بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جی تو یہ چیزیں مجھے یاد ہے، ظفر اللہ نے بھی بتائی مجھے، قائد اعظم نے بھی بتایا مجھے، ظاہر ہے میرے والد نے تو خود بھی بتایا تھا مجھے، وہ تو ظاہر ہے کسی اور تو کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ظفر اللہ صاحب کا یہ تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ، اور جیسے ہم تھے ینگسٹرز جو ہم کہہ سکتے ہیں، ینگسٹرز کو وہ ایڈوائس دیتے تھے کہ
کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے، تمہیں سب کے ساتھ صحیح طریقے سے ملنا ہے، صحیح سلوک کرنا ہے، کسی کو برا نہیں کہنا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ جب انڈین سب کانٹیننٹ کی بات ہو رہی تھی اس میں تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو ڈیلنگ کی تھی ہندوز کے ساتھ کی ہے، کرسچنز کے ساتھ کی ہے، سکھوں کے ساتھ کی ہے، مسلمان تو خیر تھے ہی وہ، تو ان کا تو یہ تھا کہ اتنے براڈ مائنڈڈ تھے کہ بہت کم لوگ ہیں اس طرح کے۔ قائد اعظم ایک تھے، میرے والد سر ظفر اللہ، ان تین کا تو میں فوراً کہہ سکتا ہوں کہ اتنے براڈ مائنڈڈ لوگ آئی تھنک اس دنیا میں آپ کو کم ملیں گے۔ جی بالکل۔ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے بحیثیت انسان کے آپ نے ان کو کیسا پایا ایز اے ہیومن بینگ، ہاؤ واز ہی ایز اے پرسن؟ جی ایز اے ہیومن بینگ ہی واز آؤٹ اسٹینڈنگ. مائی مدر, مائی فادر, وی یوز ٹو آلویز سے کہ سر ظفر اللہ از اے گریٹ انڈیویجول, اے گریٹ مین. He does so much for humanity. He does not care what type of, where you are from, which nationality are you, what religion are you. He is interested in humanity itself as a human being. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات تھی ان میں. جی بالکل۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان ایز اے نیشن کے لیے سر ظفر اللہ خان کی خدمات کو کیا تھیں، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے گھر میں انہیں کیسے دیکھا جاتا تھا؟ نہیں دیکھیں نا، ہمارے یہاں تو یہ تھا کہ ہم تو بڑی عزت سے ان کو دیکھتے تھے، اور وہ تو بہت پرانی بات تھی ہمارے لیے. یہاں افسوس کی بات ہے، کہنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں جو ہوا تھا اس کے بعد ایک سیکٹ کے اگینسٹ جو یہ ہوا ہے، ابھی بھی جو ریسنٹلی ہوا ہے، یہ تو اتنی بری بات ہے کہ میں تو جی حیران ہو گیا جب یہ ہوا تھا. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس نے کیا، کیوں کیا. جب لوگ آپ کے لیے، ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملک بلند کر رہے ہیں، تو اور آپ الٹا جا کے ان کو مار رہے ہیں، تو آئی ایم سوری، آئی کی ناٹ ایکسپٹ دس. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. جی بالکل. تو دوسرا اشرف صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی سر ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی مذہبی افیلیشن کی بنیاد پر، چونکہ وہ ایک احمدی تھے، اس کو بنیاد بنا کر ان کی خدمات کو ڈینائی کیا جاتا ہے. آپ ظاہر ہے ہمارے لیے بڑے رسپیکٹیبل ہمارے بزرگ ہیں، آپ نوجوان نسل کو آپ کیا بتائیں گے سر ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات کے بارے میں؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ ظفر اللہ خان ایسے شخص تھے جن کو ان کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کس مذہب کے ہیں یا کس جگہ سے آئے ہیں. ان کا تو یہ تھا کہ بھی جتنے بھی ہم ہیومن بینگز ہیں اس دنیا میں، یہ سب ایک ہی ہیں، اور ہم سب کو اکٹھا جا کے کام کرنا ہے. اور وہ تو بہت پرانی بات تھی کہ جو انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ وی آر انٹرسٹڈ ان دا سالیڈیرٹی آف دا میسز، اینڈ میسز آر میڈ اپ آف ایوری باڈی. اس میں تو ایوری باڈی کمز ان ٹو دا میسز نا. تو ہی نیور میڈ اینی ڈسٹنکشن، نو ڈسٹنکشن. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے لیے نہیں کریں گے، ان کے لیے کریں گے. ایوری باڈی ان ہز آئیز واز دا سیم. اور یہی چیز ہمیں پسند تھی، بیکاز وی آلسو ہیڈ دا سیم فیلنگ ایز ہم. بالکل ٹھیک ہے. تو اشرف صاحب، آپ نے جس طرح بھی بتایا، آپ نے سر ظفر اللہ خان صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا، آپ کے والدین نے اور بھی قریب سے ان کے ساتھ دیکھا، ان کے ساتھ کام کیا. بالکل بالکل. تو ان کا جو وطن کے ساتھ جو محبت تھی، اس پہ کسی طرح کوئی شخص ڈاؤٹ کر سکتا ہے کبھی بھی کہ ان کو اپنے وطن سے محبت نہیں تھی؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا جی. اگر کوئی کہتا بھی ہے تو وہ تو خود غدار ہوگا ملک کا، اگر کوئی کہتا ہے. لیکن جو خدمات انہوں نے کی ہیں پاکستان کے لیے، وہ بہت کم لوگوں نے کی ہیں جی. آپ ایسے سمجھیں کہ جب یہ پاکستان بنا تھا، ایک ٹیم تھی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جس کے لیڈر تھے قائد اعظم. اچھا ٹھیک ہے، اس ٹیم میں سر ظفر اللہ تو بہت ہی زیادہ اونچے تھے اس ٹیم میں. ہی واز ون آف دا پائنیئرز آف دا ٹیم دیٹ میڈ پاکستان. So if anybody says کہ ظفر اللہ صاحب has not done anything for the country or has done something wrong for the country, he himself is a traitor. میں تو یہ کہوں گا. جی بالکل ٹھیک. یہ تھی ناظرین وہ گفتگو جو اشرف لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ ہوئی، جو کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آئندہ پروگرامز میں ہم کچھ اور لوگوں کے بھی خیالات آپ تک پہنچاتے رہیں گے، جو بتائیں گے کہ پاکستان کے قیام میں، پاکستان کے استحکام میں جماعت احمدیہ کتنا نمایاں اور کتنا قابل قدر کردار ادا کرتی رہی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے.